کتنی طاقت تھی. ایک دن میرے مولا علی مرتضیٰ کی ڈھال گر گئی. پوری زندگی میں ایک ہی بار ڈھال گری. میں خیبر نئے انداز سے پڑھنے لگا ہوں. توجہ فرمائیں, علی کا بیٹا موجود ہو تو پھر میں خیبر نئے انداز سے پڑھنے لگا. توجہ فرمائیں, غور کرتے ہیں آپ. پوری زندگی میں مولا علی کی ایک ہی بار ڈھال گری, بس ایک بار. اور وہ کون سا مقام تھا؟ وہ مقام خیبر تھا. کبھی کبھی لوگ خیبر بیان کرتے بھی اتنا کہتے ہیں کہ مرحب نے حملہ کیا تو علی کا کچھ نہیں ہوا. میں یہ خلاف واقعہ بات ہے. ہم لوگ غلو کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کو تلوار لگی اور پیشانی زخمی ہوئی, اور پوری زندگی آپ کی پیشانی پر وہ نشان رہا. مرحب مرحب تھا. 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا. چمڑے پہ کھڑا ہوتا, چمڑا کھینچ لیا جاتا, چمڑا پھٹ جاتا, لیکن مرحب اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا. مرحب اتنا طاقتور. اس نے حملہ کیا, اور مولا علی تھے بہت خوبصورت, بہت خوبصورت تھے بھائی. یہ جو پیون لگائے جاتے ہیں نا ٹاٹ میں, کہ وہ تو بہت خوبصورت نہیں تھے. یہ ابن تیمیہ کی غلاظت کی وجہ سے ہے, ورنہ علی کے تو آج بھی بیٹے اتنے خوبصورت ہیں. 1400 سال گزرنے, علی کے حسن کو اگر دیکھنا ہے تو ان کے بیٹوں میں دیکھ لو. اور ایک بات بتاؤں, دنیا میں ایک بندہ ایسا گزرا ہے جو مرد ہو کر بھی برقع پہنتا تھا. دنیا میں ایک مرد ایسا گزرا ہے جو مرد ہو کر بھی برقع پہنتا تھا. آپ نے برقع ہمیشہ عورتوں کو پہنتے دیکھا ہوگا, لیکن ایک مرد تاریخ میں ایسا بھی ملتا ہے جو مرد ہو کر برقع پہنتا تھا, اور وہ کسی اور خاندان کا نہیں تھا. وہ بھی میرے مولا علی مرتضیٰ کے خاندان کا شہزادہ تھا. وہ برقع کیوں پہنتا تھا؟ اس لیے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو کافر بھی دیکھتے تھے تو دیکھتے رہ جاتے تھے, اور کافر دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے. اس خوبصورت لڑکے, اس خوبصورت شہزادے کو دنیا امام علی رضا کے نام سے جانتی ہے. وہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے چلا کرتے تھے. آپ کو اتنا بتا دوں خوبصورت کتنے تھے میرے بھائیوں. ایک مرتبہ ایک 4 سال کا مجوسی کا بچہ, ایک 4 سال کا مجوسی کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ بغداد میں ایک بندہ چہرے پہ نقاب ڈال کے گھوڑ سوار جا رہا ہے. بغداد کے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے. تو اس ڈنڈے سے بچے نے پوچھا, او بغداد کے سنجیدہ لوگوں, تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر. لوگوں نے کہا یہ ہمارے نبی کا شہزادہ ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کہا دیکھا, ارے اس نے تو چہرے پہ نقاب ڈالا ہے. کہا چہرہ ہی تو دیکھنے بھاگ رہے. تو ننھے سے 4 سال کے مجوسی کے بچے نے کہا, اس کے چہرے میں رکھا کیا ہے جو تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کسی سنجیدہ انسان نے کہا, تو ہی جا کے چہرہ دیکھ لے, چہرے میں رکھا کیا ہے. وہ 4 سال کا مجوسی کا بچہ امام علی رضا کے پیچھے بھاگا, اور بھاگنے کے بعد چہرے سے نقاب الٹا گیا. تو اللہ اکبر, وہ 4 سال کا بچہ علی رضا کا حسن دیکھ کر کے کہتا ہے, کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ آج کے بعد میں نے ماں کو بھی چھوڑ دیا, باپ کو بھی چھوڑ دیا, اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا. تو ہی میرا مذہب ہے, تو ہی میرا مسلک ہے, تو میری ماں ہے, تو میرا باپ ہے. اور قدم پکڑ کے کہا, آج کے بعد سب کچھ میرا تو ہی ہے. امام علی رضا نے کہا, تو نے مجھے ماں کا, تو نے مجھے باپ کا, ہمارے محمد ہے صلات شادی پہ ہے ماننے کا. تو نے مجھے ماں باپ کہہ دیا, میں نے تجھے آج سے اپنا بیٹا بنا لیا. اور اس 4 سال کے مجوسی کے بچے کو اتنا پڑھایا لکھایا کہ اسی ہستی کو دنیا نے امام معروف کرخی کے نام سے یاد کیا. ذرا غور کریں, علی رضا کے حسن کا یہ عالم, علی رضا کے حسن کا یہ عالم ہے, تو علی مرتضیٰ کے حسن کا عالم کیا؟ علی مرتضیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ بہت خوبصورت تھے, قد میانہ تھا. اور اللہ اکبر, جب آئے مرحب کے سامنے تو مرحب نے حملہ کیا. جو ہے وہ پیشانی پہ وار, امامہ کاٹ کر, خود کاٹ کر پیشانی پہ وار لگا, اور اس نے ڈھال کو ایسا مارا, علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے ڈھال گری, چھوٹ گئی. ڈھال گری چھوٹی تو مولا علی کو غصہ آ گیا, میری ڈھال تو نے گرائی, اس کی سزا بڑی بری ہوگی. کیا کیا؟ ڈھال تو چاہیے تھا, اور علی وہ علی تھے جو کبھی پلٹ کر گئے نہیں, اسی لیے ان کا نام کرار ہے, وہ فرار نہیں ہے. اگر ڈھال لینے بھی جاتے تو کوئی ناسبی کہہ دیتا کہ ایک بار تو پلٹ کر گئے تھے نا. علی میں مرتضیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا
کہ میں پلٹ کر جاؤں. پیٹ دکھا کے دشمن کو جانا یہ شان علی نہیں. اسی لیے سرکار نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فرار نہیں ہوگا بلکہ کرار ہوگا. کرار. جوانوں میں تم کو شجاعت علی اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر اپنے جوانوں کو بزدلی سے نکال کے بہادر بنانا ہے تو علی کی شجاعت سنانی ہوگی. جب یہ قوم شجاعت علی کو جان لے گی تو بزدلی سے باہر نکل جائے گی. زنا کی فلمیں بزدل لوگ دیکھتے ہیں, مسجدوں کو ویران بزدل لوگ کرتے ہیں, لڑکیوں سے ناجائز دوستی بزدل لوگ کرتے ہیں, اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کا خاتمہ بزدل لوگ کرتے ہیں. اور جو وفادار ہوتے ہیں, وفا ہوتے ہیں, بہادر ہوتے ہیں, شجاعت رکھتے ہیں, وہ اپنی جوانی کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کرتے, لڑکیوں سے ناجائز دوستی نہیں کرتے, زنا کے اڈوں کو آباد نہیں کرتے. ان کی تو شان ہوتی ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر. پہاڑوں کی چٹانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. جس نے بھی بہادری کا کارنامہ انجام دیا ہے کہیں نہ کہیں وہ علی مرتضیٰ سے کنیکٹ تھا تبھی دے سکا. مثال کے طور پر کربلا کے اندر بہادری کا کارنامہ علی مرتضیٰ کا بیٹا دے رہا ہے. سلجوکیوں کی دور حکومت کے اندر اللہ اکبر سبائی فتنے کا خاتمہ غوث اعظم کی شکل میں علی کا بیٹا کر رہا ہے. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کارنامہ علی کا بیٹا انجام دے رہا ہے. وارث دیوا اسی طرح شاہ برکت اللہ, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, اسی طریقے سے شیخ احمد رفاعی, سب کو دیکھتے چلے جائیے. جس نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی اس کا تعلق بھی علی سے تھا. جس نے بیت المقدس کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا تھا اس صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھی مولا علی سے تھا. یاد رکھنا ہم علی والے ہیں لیکن وہ علی والے نہیں کہ علی کو مانے اور علی کے امام کو گالی دیں. ہم وہ علی والے نہیں ہیں کہ علی کو مانے اور علی کے امام کو گالی دیں. ہم تو وہ علی والے ہیں علی بھی کرتے ہیں لیکن صدیق اکبر کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں, فاروق اعظم کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں, عثمان غنی کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں. ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور 2.5 سال تک کے جس علی نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس صدیق کو بھی امام مانتے ہیں. علی نے جس کو امام مانا ہے اگر وہ امام نہیں ہے تو دنیا میں کوئی امام پیدا ہی نہیں ہوا. اسی لیے ہمارے مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی نے کہا تھا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. اللہ اکبر. عرض کر رہا تھا جب مولا علی کی ڈھال زمین پہ گری ہے سوچا پلٹ کے جاؤں گا تو ناسبی تانا دیں گے کہ علی نے تو پیٹ دکھائی تھی. کب پیٹ نہیں دکھائیں گے, تمہارے گھر سے ڈھال کا انتظام کریں گے. لیکن وہ کیسے؟ تلوار سیدھے ہاتھ میں تھی, دوسرے ہاتھ سے, جس کو لوگ الٹا کہتے ہیں. ہم مولا علی کے لیے کسی چیز کو الٹا نہیں کہتے کیونکہ ہمارا مسلک مکمل ادب ہے. لیکن دوسرے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے. تو نے میری ڈھال گرائی, اس کی سزا دیکھ لے مرحب کہ میں نے تیرے قلعے کے دروازے کو ڈھال بنا لی. اور اللہ اکبر 150 من کا دروازہ اٹھا کر مولا علی اس کو ڈھال بنا کر کے لڑتے رہے اور جب اٹھا کر کے پھینکا ہے تو 40 لوگ مل کر بھی اس کو اٹھا نہ سکے. یہ طاقت ہوتی ہے جوانی کی جو گناہ سے بچ جائے, جو گناہ سے بچ جائے تو بس اینڈ کرتے ہوئے کیا کہ گناہ سے بچ جاؤ.